الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو دیوبندی طلباء کے درمیان میں مولانا مودودی علیہ رحمہ کے تعلق سے ایک مناظرہ کروایا گیا تھا۔ اس بیک گراؤنڈ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اپلوڈ کی تھی میرے یوٹیوب چینل سمیع الزماں پر۔ تو بعض احباب نے، بعض دوستوں نے اور بعض مخالفین نے مختلف قسم کے کمنٹس کیے اس پر۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بتائیے مولانا مودودی کون ہیں، آخر یعنی وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کیا ہیں، تو اس کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں۔ اور پھر بعض لوگوں نے بہت ہی توہین آمیز انداز میں کہا کہ مودودی نے تو صحابہ کرام کی توہین کی، آپ اس کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی تنقید نہیں کرنا چاہیے۔ تو بعض مخالفین ہیں، بعض جانتے نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میں نے سوچا کہ ایک آسان زبان میں ایک ویڈیو بناؤں۔ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو بہت زیادہ مخالفت کرتے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مولانا مودودی کے لٹریچر کو پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں سب کچھ۔ صرف ان لوگوں کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو تفصیلات نہیں جانتے اور جاننا چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، مولانا مودودی کون تھے، جماعت اسلامی کیا ہے۔ تو بہت آسان سے الفاظ میں، اور بھی خاص طور سے آج چونکہ 22 ستمبر ہے 2023، تو 22 ستمبر ہی کے بارے میں مجھے آج ہی ویڈیوز دیکھ کر معلوم ہوا کہ یوم وفات ہے مولانا مودودی کی۔ تو اسی مناسبت سے میں نے سوچا کہ چلیے ایک ویڈیو بنا کر لوگوں کے سامنے تفصیلات پیش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مولانا مودودی کے ان کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کے حالات کو سمجھنا پڑے گا جس زمانے میں مولانا مودودی نے اپنی تحریک اور اپنی باتوں، اپنی تعلیمات کو پھیلانے کا اہتمام کیا۔ اس وقت جب ملک کی آزادی سے پہلے اسلام ایک مذہب کی حیثیت سے باقی رہ گیا تھا۔ یعنی اسلام عام معنی میں تو ایک مذہب ہے، لیکن ان معنی میں ایک مذہب نہیں ہے جس معنی میں لفظ بولا جاتا ہے کہ چند عبادات اور رسومات انجام دیے جائے اور پھر انسان آزاد ہے کہ زندگی کے کسی شعبے میں بھی اسلامی تعلیمات پر عمل کرے یا نہ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ لے، روزہ رکھ لے اور کچھ عیدیں منا لے اور فلاں کر لے۔ اور پھر وہ بھی اسلام اس حالت میں تھا کہ بہت سے بدعات اور خرافات کے ساتھ موجود تھا، یعنی کہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اصل توحید کے کیا تقاضے ہیں، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ حالانکہ پچھلی صدیوں میں بہت سے علماء کرام نے، بہت سے صوفیاء کرام نے اسلام کی تعلیمات کو باقی رکھا، خانقاہ نظام کے ذریعے سے بھی۔ لیکن جب چھوٹے قسم کے، غلط قسم کے مرشدین میدان میں اترے اور غلط قسم کے تصورات پیدا ہونے شروع ہوئے، اور صوفیوں اور اولیاء کرام کے انتقال کے بعد ان کی مزاریں بنا کر لوگ وہاں جانا، منتیں کرنا اور پھر فلاں کرنا، اس طرح عرس منانا، سندل کرنا، یہ تمام خرافات کے ساتھ اسلام موجود تھا۔ تو ایسے حالات میں مولانا مودودی علیہ رحمہ نے اسلام کو قرآن و حدیث کے ذریعے سے بہت ہی واضح انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اصل اسلام کیا ہے، اور بتایا کہ یہ ایک نظام زندگی ہے، سسٹم آف لائف ہے، جس میں انسان کو محض عبادات و مراسم کی حد تک انجام دہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں یہ ایک نظام زندگی ہے، سسٹم آف لائف ہے۔ یہ بھولا ہوا سبق قرآن و حدیث سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت کیا اور بتایا کہ یہ کس طرح سے ایک نظام زندگی ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ مسلمان دراصل ایک تحریک ہیں، ایک مشنری قوم ہیں، یعنی ان کا کام محض اسلام پر عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی اشاعت و تبلیغ اور اس کی سربلندی اور اقامت اور اللہ کے دین کے دنیا میں قائم کرنے کی جد و جہد بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس بھولے ہوئے سبق کو مولانا مودودی نے یاد دلایا اور بتایا کہ کس طرح سے ہماری ذمہ داریاں ہم بھولے بیٹھے ہیں، تو اس سلسلے میں متوجہ کیا۔
اور بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مقصد یہی تھا کہ دین کی تبلیغ کریں، دین کو پھیلائیں اور دین کو دنیا میں زمین پر عملاً قائم کریں، جیسا کہ کہا گیا قرآن مجید میں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے نبی کو یعنی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور راہ ہدایت کے ساتھ دنیا میں اس لیے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر، تمام مذہبوں پر، تمام ازمز پر، تمام سسٹمز آف لائف پر اس کو غالب کر دیا جائے۔ تو یہ غلبہ دین کی جد و جہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا، بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ ہدایت بتانا مقصد تھا، اور لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت کے راستے پر لے جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا۔ آپ نے خود اپنی ذات تک اسلام کو محدود نہیں رکھا اور چند مٹھی بھر مسلمانوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے اس کی دعوت دی، ببانگ دہل اعلان کیا کہ یہی وہ زندگی کا راستہ ہے جو اللہ نے مجھے دے کر روانہ فرمایا ہے، اور اس کو پھیلانا، اس کو قائم کرنا میری زندگی کا مقصد ہے۔ مولانا مودودی نے اس کام کو نہ صرف یاد دلایا بلکہ عملاً اس کے لیے ایک جماعت تیار کی، ایک لوگوں کا ایک گروہ بنایا جس کو جماعت اسلامی نام دیا گیا۔ اس کا جماعت اسلامی کا مطلب اس کی کوئی الگ سے تعلیمات نہیں ہیں، الگ سے کوئی قرآن نہیں ہے، الگ سے اس کا فقہ نہیں ہے، الگ سے اس کی کوئی منزل مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کی اشاعت و تبلیغ، اللہ کے دین کی سربلندی اور اقامت کے لیے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کسی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہم سے جڑ سکتے ہیں اور سب مل کر اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام کریں۔ اور خاص طور سے مولانا مودودی علیہ رحمہ نے قرآن کو، مسلمانوں کو قرآن سے جوڑا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو جس طرح سے ایک مقدس کتاب تو ہے، لیکن اس کو مقدس بنا کر جزدانوں میں لپیٹ کر تابدانوں کے اوپری خانے میں لوگ مسلمان رکھ دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی قرآن مجید کو نیچے اتارتے تھے جب کہ کوئی قسم کھانا ہو یا کوئی تقریب کی اناگریشن ہو یا کوئی متبرک کام کرنا ہو، یا پھر رمضان کے مہینے میں کوئی قرآن کی تلاوت یا ختم قرآن کرنا ہو۔ لیکن مولانا مودودی نے اس کے ترجموں کو اور اس کی تفسیر کو اتنی آسان زبان میں لکھا کہ 6 جلدوں پر مشتمل تفہیم القرآن کے نام سے ایسی تفسیر لکھی جس کو کوئی بھی مسلمان اگر دل کھول کر، آنکھیں کھول کر پڑھے گا تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ مولانا مودودی سے متاثر نہیں بلکہ قرآن سے متاثر ہوگا، اس کی تعلیمات کے قریب آئے گا اور اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا مطالبات کیے ہیں اس کتاب کے اندر، اور اس کی کیا تفصیلات ہیں، کن حالات میں یہ نازل ہوئی تھی، کیا اس وقت شان نزول ان صورتوں کا، ان آیتوں کا تھا، اور پھر آج کے حالات میں اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے۔ ان تمام تفصیلات کو بہت ہی آسان اردو کے اندر انہوں نے منتقل کیا، اس سے مسلمان اس سے جڑے اور اس قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی، ورنہ قرآن سے بعض لوگوں نے مسلمانوں کو دور کر دیا تھا کہ یہ سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی ایسا ظالم ہے کہ اس نے ایسی کتاب نازل کی جس کو ہدی للناس کہا گیا، اور پھر اس کو پڑھنے کے لیے کوئی سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہو؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہم اگر دلچسپی رکھتے ہیں اور اگر ہمیں تڑپ ہے تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تفسیر نہیں، جیو تفسیر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ہم پڑھنا چاہیے اور قرآن کے پیغام کو سمجھنا چاہیے۔ اور مولانا مودودی علیہ رحمہ نے جو لٹریچر تیار کیا، یعنی اسلام کی تعلیمات کو کھول کھول کر بیان کرنے کے سلسلے میں انہوں نے جو کتابیں لکھی، اس کو اسلامی لٹریچر کہتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، مثلاً کہ الجہاد فی الاسلام کے اندر انہوں نے جہاد کے موضوع پر جتنی تفصیل سے اور مدلل انداز میں مخالفین کو اور موافقین کو اس طرح سے قائل کیا کہ دنیا کے اندر اس سے بہتر کتاب جہاد کے موضوع پر شاید ہی کہیں مل سکے۔ تو اسی طرح آپ نے پردہ کے عنوان پر اس طرح سے پردے کی اہمیت اور خواتین کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں اور دنیا کے اندر بے پردگی کی وجہ سے اور فحاشی کی وجہ سے جو تباہیاں مستی ہیں، اس کتاب میں انہوں نے تاریخ کے حوالوں سے اور موجودہ حالات کے حوالوں سے اتنا تفصیل سے لکھا کہ پردے کے عنوان پر شاید ہی کوئی کتاب اتنی مدلل اور بہت ہی متاثر کرنے والی ہو۔ اسی طرح آپ نے سود پر بھی ایک ایسی کتاب لکھی جو آج کے معیشت، دنیا کے اندر جتنی معیشتیں تباہ ہوئی اور آج بھی جو معیشت تباہ ہو رہی ہے اور دنیا کے اندر غربت بڑھ رہی ہے اور افلاس بڑھ رہا ہے، لاکھوں کروڑوں بلکہ دنیا کی 3/4 آبادی بلکہ 90% آبادی اس وقت خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، اور دانے دانے کو لوگ ترس رہے ہیں، اور چند مٹھی بھر لوگ، 10% لوگ ہیں جو عمارت کے اور
بلندی پر پہنچے ہوئے ہیں اور اپنی عیاشیوں اور اپنی دولت کے ڈھیروں کو اپنے پاس جمع رکھے ہوئے ہیں، یہ تمام سودی نظام کی وجہ سے ہے۔ تو سود کے موضوع پر انہوں نے اتنی مدلل کتاب لکھی۔ اسی طرح بعض کتابیں انہوں نے ایسی تاریخ اسلام کے بارے میں لکھی، مثال کے طور پر انہوں نے خلافت و ملوکیت کے جو نام سے ایک جو کتاب لکھی، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں مولانا مودودی علیہ الرحمہ کو بدنام کرنے کے سلسلے میں ان کے مخالفین نے اس کتاب کو بہت زیادہ استعمال کیا اور کہا کہ مولانا مودودی نے صحابہ کرام کی توہین کی ہے اور ان کو غلط انداز میں پیش کیا ہے فلاں، یہ اس طرح سے بدنام کر۔ حالانکہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے اس کتاب کے اندر خلافت جو تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو خلفائے راشدین ہیں، اس خلافت کے نظام کے اندر کیا وہ چیزیں رونما ہوئیں جس کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ بادشاہت میں اور ملوکیت میں تبدیل ہوئی۔ تاریخی حوالوں سے اور عربی کی پرانی کتابوں سے انہوں نے تاریخ کو کھنگال کر تمام حوالوں کے ساتھ انہوں نے اس میں لکھا، تو لوگوں نے بدنام کیا کہ انہوں نے صحابہ کرام کی توہین کی ہے۔ حالانکہ تاریخی واقعات کو بیان کرنا اور حقیقتوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنا بغیر کسی چھپائے کے جو چیز انسان کو متاثر کر سکتی ہے اور آنے والے لوگوں کو بتا سکتی ہے کہ کس طرح سے اسلامی نظام بدل سکتا ہے خلافت سے ملوکیت تک، اس کے اندر کیا تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں، کس سے کیا چیزیں ہوئی تھیں جس کی وجہ سے یہ تبدیلی رونما ہوئی، اس کا عربی زبان کی بڑی پرانی کتابوں سے انہوں نے حوالے جات کے ذریعے سے لکھا، لیکن ایک نشانے پر مولانا مودودی ہی رہے اور مخالفین نے ان کو اس طرح سے بدنام کیا۔ بدنام کیوں کیا اس کی بھی وجوہات ہیں، تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جو مولانا قسم کے لوگ تھے اور جو اس وقت علماء سو تھے، یعنی ایسے لوگ جو صحیح طور پر علماء نہیں کہلائے جا سکتے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ہاتھ سے اسلامی اور مذہبی قیادت کی یہ چیزیں چھوٹ رہی ہیں، ہم قائدانہ پوزیشن سے ہٹ رہے ہیں اور یہ صاحب آ کر اس طرح سے اسلام کو پیش کر رہے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو خانقاہی نظام کے اندر خرابیاں پیدا کر کے ایسے جعلی مرشدین تھے جن کی دکانیں ان کی وجہ سے بند ہو رہی تھیں اور بدعت و خرافات کو دور کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ان کی جو بدنامی ہو رہی تھی، اس واسطے انہوں نے اس وقت ان کی مخالفت کی۔ ان کی زندگی میں بھی مخالفت کی گئی اور ان کے بعد بھی علماء کی طرف سے بعض ایسے علماء سو کی طرف سے مخالفت کی گئی، اور آج نہ صرف علماء کی طرف سے بلکہ عام مسلمانوں کی طرف سے بھی مخالفت اس لیے کی گئی۔ اسلام بیزار قسم کے جو مسلمان تھے، جو نام کے مسلمان تھے، انہوں نے اس لیے مخالفت کی کہ یہ ہماری اس تہذیب کو اس کیا کہتے ہیں کہ ترقی پسند ہمارے جو رجحانات ہیں، یعنی جس کو اس زمانے میں کمیونزم کہا جاتا تھا، کہ کئی ہزاروں نوجوان جو قابل اور بڑے بڑے شاعر اور بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے جو دانشور قسم کے لوگ تھے، وہ کمیونزم سے متاثر ہو کر کمیونزم کی طرف مائل ہو رہے تھے، کچھ تھے جو آزاد خیالی کی طرف مائل ہو رہے تھے، کچھ تھے جو اس وقت مغربی ممالک کے اندر کی جو تہذیب سے متاثر تھے، انہوں نے بھی اس وجہ سے مخالفت کی کہ یہ دین کے نام پر ہمیں بدنام کر رہے ہیں۔ اس طرح سے ایک طرف علماء کے نام نہاد علماء نے بھی بدنام کیا، اور ایک طرف جدید فکر رکھنے والے بعض انسانوں نے بھی ان کی مخالفت کی، اور آج تک بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور خاص طور سے آج اس لیے بھی زیادہ حکومتوں کی طرف سے اور اسلام دشمن طاقتوں کی وجہ کی طرف سے اس لیے بھی مخالفت ہو رہی ہے کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں اسلام دشمن طاقتیں اور بڑی بڑی جو اس وقت دنیا میں ممالک ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام ایک نظام، ایک مذہب کی حیثیت سے تو باقی رہے، نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، لیکن یہ اسلامی نظام زندگی کی بات مت کرو، پولیٹیکل اسلام کی بات مت کرو، جہاد فی سبیل اللہ کی بات مت کرو۔ وہ لوگ آج بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ اس کے پیچھے یہ مقصد ہے جس کی وجہ سے ان کے لٹریچر کو، ان کی فکر کو بند کرنے اور بین کرنے کی مختلف ممالک میں کوشش کی جا رہی ہے، اور جہاں پر بین نہیں ہو سکتا وہاں پر اسلام دشمن طاقتیں ایسے لوگوں کو خرید کر استعمال کر رہے ہیں جو مولانا مودودی کی فکر کو بدنام کر سکیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام
بحیثیت نظام زندگی اور ایک پولیٹیکل اسلام کے دنیا میں نہ آئے، اور ہماری جو بالادستی ہے، ہماری جو عیش و عشرت ہے، ہماری جو نظام زندگی ہے، جو نیو ورلڈ آرڈر یا پھر جو ورلڈ آرڈر وغیرہ کے جو علمبردار ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ اسلام دنیا میں پھر سے ویسے ہی واپس آئے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول نے قائم فرمایا تھا۔ تو وہ لوگ اس کو کرش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ مولانا مودودی علیہ رحمہ کو مانتے ہیں، ان کی طرف سے بھی آج تک ویسے کما حقہ عمل نہیں ہو سکا، جیسا کہ مولانا مودودی نے اپنے آخری ایام میں یا پھر یہاں سے ہجرت کرتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو مختلف زبانوں میں منتقل کیا جائے، کیونکہ اردو زبان اب چلنے والی نہیں ہے، اردو زبان کو ختم کیا جائے گا۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے پیشن گوئی یہ کی تھی کہ جو اسلام دشمن طاقتیں، ہندوتوا کی طاقتیں ہیں، جب یہ انگریز چلے جائیں گے تو اس کے بعد ان کی نشانے پر مسلمان رہیں گے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اپنی نوجوان نسل کو بچانے کے لیے اور دیگر جو اسلام کو نہیں جانتے ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں اسلامی تعلیمات کو ملک کی ہر زبان میں منتقل کرنا چاہیے۔ بہت سا کام ہوا ہے لیکن کما حقہ ایسا نہیں ہو سکا کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو مختلف زبانوں میں منتقل کیا جائے۔ آج بھی ہم بہت سے ایسے عصری اسکولز قائم کر رہے ہیں، لیکن مولانا مودودی کا جو تعلیمی نظام کیا انہوں نے پیش کیا تھا کہ ایک طرف وہ جدید تعلیم یافتہ نوجوان ہوں اور پھر ایک طرف وہ دین کی تمام بنیادی باتوں سے واقف ہوں، ہم کو ایسا تعلیمی نظام اور ایسا تعلیمی نصاب تیار کرنا چاہیے جو ہماری نسل کو بھی، ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اور پھر غیر مسلموں کے سامنے بھی اسلام کی تعلیمات کو کما حقہ اور پوری طور سے پیش کر سکے۔ یہ کام آج تک پوری طور سے نہیں ہو سکا، کسی حد تک ہوا ہے، دعا کیجئے کہ یہ کام مزید آگے بڑھے۔ اسی طرح غیر سودی نظام کے سلسلے میں مولانا مودودی نے جس طرح سے شدت کے ساتھ کہا تھا، وہ آج تک ہم خود بھی کوئی ایسے ادارے قائم نہیں کر سکے جس میں بتا سکیں کہ اس میں 0% انٹرسٹ ہے۔ آج بھی ہم سودی نظام کو تو ہم غلط کہتے ہیں، لیکن معاوضۂ محنت کے نام سے ہم بہت سی چیزیں ایسے کر رہے ہیں جو اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ بات مشکل ضرور ہے کہ حکومت اور اقتدار ہمارے ہاتھ میں نہ ہو، ایک معاشی نظام غیر سودی قائم کر سکے، لیکن ہمارے محلوں میں، ہمارے بستیوں میں تو کم از کم ہمیں ایسے ادارے قائم کرنا چاہیے جہاں پر ضرورت مندوں اور پریشان حال لوگوں کو 0% انٹرسٹ پر ان کو قرض دیا جا سکے۔ پھر مولانا مودودی علیہ رحمہ نے جس طرح سے سنگین حالات کے اندر اسلام کو ببانگ دہل پیش کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم کو اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور سربلندی کے لیے کام کرنا چاہیے، حالانکہ ان کے سامنے بھی بہت سے مشکلات آئیں، ہر طرح سے ستایا گیا، ہر طرح سے پریشان کیا گیا، قادیانیت کے خلاف کتاب لکھنے کے، تحریر لکھنے کے جرم میں ان کو موت کی سزا دینے کا اعلان کیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، لیکن بہت سے سنگین حالات میں بھی انہوں نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا، اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ آج بھی ہمارے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم حالات اور حکومتوں کے ڈر سے اللہ کے دین کی اقامت کے سلسلے میں کوئی روگردانی اختیار نہ کریں اور ہمت نہ ہاریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، اور اسی چیلنج کو قبول کرنے ہی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں وعدے کرتے ہیں جنتوں کے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ آج کے حالات میں ہم اقلیت میں ہیں تو چاہے کیسے ہم اسلام کا نام لے سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے تھے اس وقت کیا آپ اکیلے نہیں تھے؟ کیا آپ اور آپ کے مٹھی بھر جو صحابہ تھے کیا وہ اقلیت میں نہیں تھے؟ اقلیت اور اکثریت کا رونا روتے ہوئے ہم کب تک اس طرح سے منہ چھپاتے رہیں گے جس طرح سے ایک شتر مرغ ریتی میں اپنا منہ چھپاتا ہے؟ آج ہمیں حالات کی سنگینوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہمت اور جواں مردی اور اللہ پر توکل کے ساتھ اللہ کے دین کی اشاعت و تبلیغ اور سربلندی اور اقامت کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کام محض مولانا مودودی نے نہیں بتایا بلکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمیں اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تم لوگ امت وسط بنا دیے گئے ہو، اسی طرح امت وسط بنا دیے گئے ہو جس طرح سے انبیاء کرام کو یہ کام دیا گیا تھا کہ اللہ کے دین کی علمبردار بنے، اور تم بھی آج اللہ کے دین کے علمبردار بنو جیسا کہ اللہ کے رسول اور نبی اس کے علمبردار تھے۔
تاکہ تم لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم انسانوں کے سامنے شہادت دینے والے بنو، ریپریزنٹ کرنے والے بنو، ریپریزنٹیٹیو اسلام کے بنو، اسلام کے سفیر بنو، اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے بنو، جیسا کہ پیغمبروں نے کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا باطل پرست قوتوں کے ساتھ، آپ کبھی خوف نہیں کھائے، بلکہ آپ نے اپنے کام کو اس وقت بھی جاری رکھا جب کہ شدید مخالفت ہو رہی تھی۔ میں اور آپ، ہمارے بچے جانتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے گرم ریتی پر گھسیٹا جاتا تھا، لیکن ان کے زبان سے کبھی بھی عہد سے ہٹ کر کوئی لفظ نہیں نکلا۔ حضرت خباب بن ارد کی پیٹھ دیکھ کر اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اے خباب، تم لوگ جلدی مچاتے ہو، وہ وقت آنے والا ہے جب ایک عورت سنا کی پہاڑیوں سے حضرموت تک سفر کرے گی، لیکن کسی کا خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول کو شروع ہی سے اپنے دین کی اقامت اور اس کی سربلندی کا یقین تھا، اور جب تک ہمارے دل میں یقین نہیں ہوگا ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ آج ہم سوشل بائیکاٹ کا رونا روتے ہیں، لیکن شیب ابی طالب میں اللہ کے رسول و صحابہ کرام کو کتنے سالوں تک بند رکھا گیا، کھانے کو ترسایا گیا، پانی پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ سوشل بائیکاٹ کا یہ عالم تھا کہ راتوں میں بچے بلک کر روتے تھے تو مکے کی گلیوں میں لوگ بے چین ہو جاتے تھے۔ بھوک سے تڑپنے والے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ماؤں کے سینے میں کوئی دودھ کا خطرہ نہیں تھا، یہ لوگ پتے کھا کر زندگی گزارتے تھے، اور ان کے جو زندگی کس طرح سے تنگ کی گئی تھی آپ اس کا اندازہ کیجیے۔ آج ہم کو یہ کام کرنا ہے، کیونکہ یہ کام ہم سب کی اجتماعی اور انفرادی ذمہ داری ہے۔ ہم آج بھی ایسی جماعتوں کے ساتھ منسلک ہو کر کام کر سکتے ہیں جو اللہ کے دین کی اقامت اور سربلندی کا کام کر رہا ہو۔ یہ کسی جماعت یا کسی ایک گروہ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کام کو کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو واقعات سناتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور پہلا نوالا اٹھا رہے تھے کہ ایک قافلے کے گزرنے کی آواز گھر کے سامنے سے آئی، جو مکے کے اندر تجارت کر کے واپس جا رہا تھا۔ آپ نے نوالا واپس رکھ دیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کھانا کھانے کے بعد بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اے خدیجہ، اگر میرے کھانا کھانے تک یہ قافلہ مکہ چھوڑ کر گزر جائے اور کل قیامت کے دن یہ دامن میرا تھام کر اللہ کے سامنے سوال کرے کہ تمہارے پاس اسلام جیسی نعمت اور سچائی تھی، آپ نے ہم سے چھپایا، تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ آج ہم دعائیں کرتے ہیں کہ فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین، لیکن ہمارا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، ہم میدان میں ہے ہی نہیں، بس دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو کافروں کے مقابلے میں ہم کو کامیابی دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ یاد کیجئے، میدان بدر میں 313 مسلمان صحابہ کرام کو قطار در قطار کھڑا کیا، اپنے دست مبارک سے لوگوں کو بتایا کہ تم یہاں ٹھہرو، تم یہاں ٹھہرو، تم یہاں ٹھہرو۔ جب سب لوگوں کو آپ نے ٹھہرا دیا، اس کے بعد آپ سجدے میں گر گئے اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگی کہ اے اللہ کے اے رب کائنات، اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان مٹا دیے گئے، قیامت تک تیرا نام لینے والا زمین میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ میری مدد فرما، مجھے فتح یاب فرما، ہمیں مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرما۔ آپ اتنا رو رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر، جب کہ آپ سجدے میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول بس کیجئے، بس کیجئے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جو اللہ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کی، وہ اللہ آج بھی زندہ ہے، ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔